بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا عزیز السلام علیکم۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری ایمان ہے تقدیر پر، وشرہ و خیرہ من اللہ تعالی۔ شر اور خیر کا فیصلہ جو ہے یہ اللہ کے پاس ہے، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ان میں رزق ہے، موت ہے، یہ بھی اللہ نے مقرر کی ہے، اور یہ انسان کے پیچھے پھرتی ہے۔ جہاں بھی انسان جائے گا اور جو اس کی تقدیر میں جہاں موت ہے وہ آئے گا، اور جو رزق مقرر کیا گیا ہے وہ اس کو ملے گا، اچھائی سے ہے یا برائی سے ہے، حرام سے ہے یا حلال سے ہے۔ حلال سے ہے اس کو فائدہ ہوگا، خوش قسمت ہے۔ حرام سے ہے اپنا پیٹ میں آگ ڈالے گا۔ اسی طرح میرا رزق جو ہے وہ بہت بکھرا ہوا تھا، بہت بکھرا ہوا تھا، اور اس رزق کے معاملے میں میں اس کے پیچھے بھاگتا رہا۔ پاکستان کے کئی شہروں میں نوکری کی، ایئر فورس میں تھا، ظاہر جہاں ایئر فورس والا ہوتے ہیں وہاں ہم جاتے تھے۔ پھر ایسٹ پاکستان، جس کو اس وقت مشرقی پاکستان کہا جاتا تھا، وہاں بھی رزق کے پیچھے پہنچا۔ پھر اس سے ہم نے خود بنگلہ دیش بنایا، بنگلہ دیش کا رزق بھی کھایا۔ پھر انڈیا کا رزق بھی 3 سال تک ہماری قسمت میں تھا، کماتے ہندو تھے، کھاتے ہم تھے۔ ان کا رزق بھی کھایا، الہ آباد کے کیمپ میں تھا، اور اس کے بعد پھر آیا تو اللہ نے قسمت میں رکھا، لیبیا میں چلا گیا۔ یہ 81 اور 82 میں نے لیبیا میں گزارا۔ بنغازی ایئرپورٹ پہ کمیونیکیشن انجینئر کے طور پر تھا۔ اچھی نوکری تھی، بہت آسان تھی، کام بھی آسان تھا، الحمدللہ مجھے سب کچھ آتا بھی تھا۔ مگر وہاں جب پہنچا تو وہاں دنیا کے ایک اور قسم کا نظام تھا۔ کرنل قذافی تھا اس وقت، اس کا جو ہے طوطی بول رہا تھا، اور اس کا جو زندگی اور اس کے گورنمنٹ عروج پہ تھا، ساری دنیا میں جو اس کے نام تھا۔ یہ تھوڑی سی آپ کو اس کا پس منظر سمجھاتا ہوں۔ تاریخ میں دوسری جنگ عظیم سے پہلے یہ یورپ پہ ہٹلر کا قبضہ تھا، اور اس کا ساتھی مسولینی جو تھا، اس کا افریقہ، وہ اٹلی میں تھا اور افریقہ اس کے قبضے میں تھا۔ اور یہ مصر وغیرہ جو تھے یہ انگلینڈ کے قبضے میں تھے۔ بس ساری کالونیل یا 4-5 ملک تھے، اور باقی سارا دنیا ان کا کالونی تھا۔ وہاں لوٹتے تھے اور اپنے ملکوں میں لے جاتے تھے۔ ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کے بلڈنگیں، یہ سب کچھ یہ ہمارے پیسوں سے، ہمارے جو وسائل تھے اس کو استعمال کر کر کے یہ بنے ہیں۔ تو پھر اللہ نے کیا کہ یہ دوسری جنگ عظیم ہوئی۔ اس نے ہمارے جتنی کالونیاں میں پنسے ہوئے تھے، لوگ غلام تھے، ان کے لیے بہت بڑی نعمت تھی یہ۔ جو استعماری قوتیں جو کالونی بناتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں اتنے کمزور کر دیے کہ پھر ان کو متحد رکھنا اور ان کو قبضہ رکھنا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ تو ان میں یہ ہیرو جو ہے، یہ اس کو تھرڈ ورلڈ کہتے ہیں۔ تھرڈ ورلڈ جو مقبوضہ ملک تھے، تو اس تھرڈ ورلڈ کے لیے جو استعماری قوتیں تھیں، اس نے یہ اتنا کمزور کیا ہٹلر نے جنگ کی وجہ سے۔ اس کا مقصد بالکل یہ نہیں تھا۔ اس کا مقصد تھا کہ ہم سپر ہیں، دنیا میں اور قوم نے نہیں رہنا، صرف ہم نے رہنا ہے۔ اللہ نے اس کو ناکام کیا، مگر ہمارے لیے ایک ہیرو ہے۔ اگر یہ استعماری قوتیں کمزور نہ ہوتی، دوسری جنگ عظیم نہ ہوتا،
تو قیامت کے تک یہ جو ہے ہم غلام ہوتے اور ہم کمزور سے کمزور تر ہوتے اور استعماری قوت طاقتور سے مزید طاقتور ہوتے، کیونکہ ہمارے وسائل سب وہ لے جاتے تھے۔ جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو مصر پر انگلینڈ کا جو تھا وہ قبضہ تھا، اور وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ مصر آزاد ہوا، اور وہاں جو تھا کنگ فاروق کو گورنمنٹ انہوں نے دے دی، خود دے کے وہ چلے گئے، کیونکہ اس وقت جمہوریت وغیرہ کا یہ کنسیپٹ نہیں تھا۔ اسی طرح یہ جو لیبیا تھا یہ اٹلی کے زیر نگوں تھا، یہ اس کی بالکل، یہ اٹلی اور لیبیا بالکل آمنے سامنے، درمیان میں میڈیٹرینین سی ہے، اور انہوں نے جب لیبیا قبضہ کیا تو اس پہ بہت ظلم کیا، لاکھوں لوگوں کو انہوں نے دھکیل دیا صحرا میں۔ لیبیا میں تھوڑا لوگ جو رہتے وہی سے سمندر کے کنارے ہیں، باقی صحرا خالی ہے، اور وہ صحرا میں بھوک پیاس اور وغیرہ سے سارے لوگ مر گئے، بہت ظلم کیا۔ تو وہاں جو تھے یونو نے دنیا میں ایک کام کیا، جب یونو بنا 1945 میں، تو انہوں نے لیبیا کو آزادی دی اٹلی سے، اور وہاں کنگ ادریس کو جو ہے کنگ بنا کے اپنا بادشاہ بنا کے بٹھا دیا۔ وہاں مصر میں جو ہے جمال عبد الناصر یہ فوجی آدمی تھا، اور اس نے کنگ فاروق کی گورنمنٹ اس سے لے لی، اس پہ کو کیا اور اس کو نکال دیا، اور وہ ملک سے مل بدر کیا اس کو۔ اس وقت لیبیا جو تھا یہ کنگ ادریس کے زرنگو تھا، وہ بھی ان کا ایسے ہی تھا، انہوں نے بنایا تھا، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ جو تھا اس نے چند نوجوانوں کو بھیجا مصر میں، کیونکہ مصر ان سے تھوڑا سا ترقی یافتہ تھا، کہ ان کو فوجی ٹریننگ دے۔ اس میں کرنل قذافی بھی تھا، یہ اس وقت جو ہے کیپٹن اس سے بھی نیچے تھا، اور وہاں ان نے ٹریننگ کیا حاصل کی کہ جمال عبد الناصر نے اس کو پلانٹ کیا، اس کو ساتھی دے، اپنے مصری بھی دے دیے، ان کو طرابلس بھیجا، اور کنگ ادریس کی گورنمنٹ کو ختم کیا، ٹاپل کیا، اور خود بنا، اور پھر خود اپنا رینک اس نے کرنل کا لگایا، مرتے دم تک اس کا یہی رینک تھا، باقی اس کے فوج میں جرنیل وغیرہ تھے، مگر اس کو یہ کرنل بہت پسند تھا۔ تو ہم جب وہاں گئے تو لیبیا پہنچ گئے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ لیبیا اس وقت، لیبیا جو تیل جو ہے اس کی زبردست قسم کی تیل تھی، ساری دنیا میں بک رہی تھی، آبادی ان کی صرف 25-26 لاکھ تھی، بہت کم تھی، ملک ان کو بہت بڑا تھا، پاکستان سے ڈبل جو ان کا رقبہ تھا، مالا مال تھے، مگر وہ دماغ سے بالکل خالی تھے، فوجی آدمی تھا۔ اور یہ جو ہے پرانے زمانے سے ایک فارمولہ آ رہا ہے جو ابھی تک اپلائی ہو رہا ہے، ابھی پاکستان میں بھی جاری ہے، لوگوں کو ڈراؤ، ان کو کسی ایک کو بہت سخت سزا دو، دوسرے کو جیل میں ڈالو، دوسرے کے غیب کرو، اور باقی لوگ ڈر کے خاموش ہو جائیں گے۔ یہی حال لیبیا میں تھا۔ لیبیا میں لوگ پہلے ظلم کیا تھا، اٹالین نے بہت زیادہ ظلم کیا، انتہا درجے کی، عورتوں کی بے عزتی، بے حرمتی، عصمت فروشی، جو مرضی وہ نے ایسے ایسے کام کیے۔ جب وہاں ہم نے سنے بزرگوں سے، وہ روتے تھے، جو ان کے بزرگ تھے، اس وقت میں نوجوان تھا، وہ 60 70 80 کے سب نے سب کچھ دیکھا تھا۔ وہ ڈر جو تھا وہ ابھی وہ سسٹم جاری ہے، اور وہی مسولینی کرتا رہا، اس نے بلیک شرٹ والے رکھے تھے، اور لوگوں کو غائب کرتے تھے، لوگوں کو مارتے تھے، بس اور کوئی کام ان کا نہیں تھا۔ جیسے امریکہ نے بلیک واٹر جہاں بھیجے تھے، بلیک واٹر، یہ بس وہی ایک
نام بدلو یہ وہی ہے. تو پھر اس نے ایسا کیا کہ کرنل قذافی نے لوگوں کو پہلے سے مارے پیٹے تھے, ڈرپوک تھے, پھر اس نے خوب ڈرایا. اور کرتا کیا تھا, جب ہم پہنچے کاشی کی باتیں, کرتا وہ یہ تھا کہ اس نے اپنی کوئی نظام نکالا جس میں کوئی پرائیویٹ کس کا گھر نہیں, سب گورنمنٹ کے لوگوں میں تقسیم کے. اگر کسی کے 2-3 گھر تھے کرائے کے لیے بنائے تھے, وہ بھی اس نے لے لیے, لوگوں کو دے دیے. کسی کا کاروبار نہیں تھا, بس تھوڑے سے پیسے مقرر کیے, وہ بھی نوکری کے حساب سے کہاں نوکری دی. اور کوئی دکان جتنے بازاریں تھے وہ بند. جب ہم پہنچے یہ حال ہو گیا تھا. ہر شہر کے درمیان ایک بڑا سا سپر مارکیٹ ہوتا تھا جس کو جمعہ کہتے تھے, ایک ہی. اور اس ایک سے سارا شہر والے چیزیں لے جاتے تھے کھانے پینے کی یا جو بھی تھی. بہت کم چیزیں آتی تھی. سارے دنیا کے ساتھ انہوں نے تعلقات کو ختم کیا. امریکہ نے اس پہ پابندی لگائی تھی. اور وہ تیل جو ہے وہ بھی امریکہ کے مرضی سے لوگ خریدتے تھے. لوگ مجبور تھے تیل خریدتے, ورنہ کوئی نہ خریدتا. تو اس نے بہت ظلم اور دبدبے سے گورنمنٹ کی ہم نے خود دیکھی. تو جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں 2 قسم کے لوگ باہر کے تھے, انجینئر اور ڈاکٹر. وہ انڈیا کے زیادہ تھے کیوں آبادی ان کی زیادہ ہے. پاکستانی بہت گنے چنے چند تھے. لیبر وہاں نہیں تھی ہماری, انہیں انڈیا کی لیبر وہاں آگے کالے لوگوں کی تھی. تو پھر جب ہم پہنچے انجینئر کے حساب سے, تو جو ہم سے ملا انہوں نے کہا کہ جہاں اللہ کس کا رزق بند کرے اس کو لیبیا میں بیچتے ہیں. لیبیا کا اس وقت دینار تھا جو بہت اونچی کرنسی ہے, ابھی تک ہے, ابھی پتہ نہیں, کیونکہ سب اس کی ملک کے 2-3 ملک ان کی کرنسی بہت بہت اونچی ہے. ایک ہے کویت کی, ایک عراق کی تھی, ایک جو تھا وہ ابھی عمان ہے, مسقط اس کی ہے. اس وقت لیبیا کی تھی. یہ 2-4 ملکوں کی کرنسی بہت اوپر تھی. تو وہ 100 کے حساب سے لوگوں کو دے, 100 کے دیتے. مگر پاکستان میں اس کے بہت بنتے. مگر وہاں ایک مسئلہ تھا کہ آپ کو جو تنخواہ ملنی ہے اس کے 60% آپ نے وہاں خرچ کرنا ہے, 40% آپ نے اپنے ملک بیچ سکتے ہیں. اب ہم لوگ جو باہر ملکوں میں جاتے ہیں, ہمارا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بچت کر کے اپنے ملکوں کو بھیجیں, تاکہ سارے زندگی کو تو رہنا نہیں. یہاں مکان بنانا ہے, کوئی اپنے بھائی بہن اپنی بچیوں کی شادی کرنی ہے. مگر وہاں یہ سسٹم نہیں چل رہا تھا. ہنڈی کا کوئی کاروبار نہیں تھا. کوئی ساری دنیا کے ساتھ ان کے تعلقات زیرو تھے. تو یہ جو جمال عبد الناصر نے اس کو پلانٹ کیا تھا, اور پھر اس نے لیبیا کا جو باغ دور سنبھالی, تو اس نے اپنا نظام نکالا. نہ وہ کمیونزم تھا, نہ سوشلزم تھا, نہ کیپٹلزم تھا. بس وہ اس کے گرین بک تھا, چھوٹا سا کتاب تھا. اور سارے دن وہ ٹی وی پہ بس چلتے رہتے تھے, وہ ٹینک جا رہے ہیں, ٹینک آ رہے ہیں. عجیب قسم کا نظام تھا. تو جو وہاں لوگ تھے, ہمیں کہا کہ جس کا رزق ختم ہو جائے وہ یہاں آتا ہے. اوریجن اس کی یہ تھی کہ جو ہم 60%, مطلب 100 میں سے 60 دینار بہت چیز تھی. 10 دینار کا نوٹ سب سے بڑا تھا. وہ سارے شہر میں اس کا کسی کے پاس توڑ نہیں تھا. جیسے کسی دکاندار تو نہیں آتا ادھر, جیسے یہاں 5000 کا نوٹ آپ لے جائیں تو کوئی دکاندار کو دیکھ کہتے کو لے آؤ, اتنی اس کی قیمت تھی. یہ بڑا نوٹ تھا. تو جناب عالی, آپ جب بھی ہم جاتے کسی سپر مارکیٹ میں, ایک ہی تھا. وہ سپر مارکیٹ جو تھا وہ فارنر کو کچھ پہ نہیں دیتے, اس لیے کہ کہتے یہ فارنر کو ڈسکریج کرو. یہ ہمارے لیے اپنی لیونگ کے لیے ہم امپورٹ کرتے ہیں, اور فارنر لے کے اپنے ملکوں میں جاتے ہیں. پھر اپنے ملکوں میں جو ہے کوئی بھی اگر ادھر سے جاتا تو کوئی بھی چیز نہیں لے جا سکتا تھا. جیسے ٹی وی, VCR, ٹیپ ریکارڈر, کیمرہ,
کپڑے کوئی چیز بھی نہیں، بس خالی آیا ہو خالی واپس جاؤ گے. تو وہ 60 دینار 100 میں سے اگر 60 ہے وہ کہاں خرچ ہوں گے؟ اور وہ دینار اگر آپ نے پاکستان لانے تھے تو اگر کراچی پہ اترتے اور پورٹر جو تھا وہ وہاں عادی ہے، وہاں مجھے کوئی دے دو، ڈالر دے دو، فلانا دے، لوگ 1-2 دے دیتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی بات بن جاتی ہے. اب جو پورٹر پشاور میں بھی ہے وہ سب جو ہے وہ جو ٹرالی ہے اس پہ ہاتھ رکھ، بچے رات کو ادھر ہی ہوتے ہیں. تو لوگوں کو کہتے ہیں دفعہ کرو، کوئی بچے ہیں روتے پیٹے، ان کو 1 درہم دینار دیں، ان کے لیے بہت بڑی بات بن جاتی ہے. تو وہ دینار پورٹر بھی نہیں لیتے تھے، کہتے نہیں یا کوئی لیتا نہیں، کیونکہ وہاں واپسی کا کوئی نظام نہیں تھا. ہوا یہ تھا کہ ہمارے جانے سے پہلے وہاں طرابلس میں، میرے بنغازی میں پہلے طرابلس گئے، پھر صبا ایک ایئرپورٹ تھا وہاں گئے، وہاں سے پھر ہماری پوسٹنگ ہو گئی بنغازی ایئرپورٹ پہ. تو وہاں جو تھا ہر آدمی دوسرے کا جاسوس ہے، ہر آدمی بھائی کا بھائی جاسوس ہے، اس لیے کہ وہ تھوڑا بہت بھی کام کرے گا وہ حکومت کے سامنے اپنے نمبر بنانے کے لیے، بے شک بھائی مر جائے مرنے دو مگر میں بچوں. تو پھر وہ آدمی لوگ آتے تھے، جیسے یہاں کہتے ہیں کہ سادہ لباس میں، وہاں سادہ لباس والے آتے تھے اور وہ آدمی غائب ہو جاتا، بس پھر وہ واپس نہیں آتا. کہاں گیا؟ آخرت میں. کسی کو بھی پتہ نہیں، نہ کوئی پوچھ سکتا تھا. ایسے 4-5 لڑکے تھے ہمارے جانے سے تھوڑے دن پہلے، انہوں نے کوئی آگے پیچھے کالج کے تھے، کوئی آوازیں نکالیں، ان کو پتہ چلا وہ لے گئے. اس وقت کیمرے تو زیادہ نہیں تھے، اور ان کو پانسی لگا کے ایک بڑا میدان اسکوائر تھا طرابلس میں، اس میں لٹکایا. اور لوگ وہاں سے کہتے جاؤ ان کو دیکھو. نوجوان لڑکے تھے، اسکول کے طالب علم تھے، وہ لٹکتے رہے. اور ان کے والدین اقربا جو ٹی وی پہ آئے اور کہتے کہ ہمارا جو عقید کرنل صاحب جو ہے وہ بہت بہترین ہے اور ان نے زیادتی کی ہے، اچھا کیا کہ ان کو جو ہے یہ سزا میں، جو آج کل کہتے ہیں کہ وہ پریس کانفرنس کرتے، انہوں نے بھی ٹی وی پریس کانفرنس کرتے، تب ان کی جان چھوٹی، ان کو چھوڑ دیا، کیا ہوا پتہ نہیں، مگر وہ لوگ لٹکتے رہے. اور اس میدان کا نام اس نے میدان حریہ مطلب آزادی کا چوک نام رکھ دیا، کیونکہ وہاں سے ان لڑکوں کو مارنے سے ان کو آزادی ملی، اگرچہ حقیقت میں قذافی کے ظلم سے ان بچوں کو آزادی ملی. تو پھر جناب ان نے، کیونکہ یہ فارمولہ جو ہے ازل سے شروع ہے، ڈراؤ اور حکومت کرو، ڈراؤ اور حکومت کرو، بس وہی ڈرانے والی بات تھی وہاں. پھر ہم نے وہ کچھ دیکھا، وہ کچھ محسوس کیا کہ جب پیسے تمہارے سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں، آپ کو کوئی چیز آٹا نہیں دیتا، کوئی چینی نہیں دیتا، تو وہاں کیسے دن گزارو گے؟ اور ٹی وی پہ بیٹھ کو یہی اپنے قوم کو کہتے کہ یہ باہر کے لوگ ہیں، اور بھائی اگر باہر کے لوگ ہیں تمہاری خدمت کے لیے آئے تو بھیجو ان کو، ایسی بھی نہیں کرتے. تو پھر ہم کیا کرتے کہ لیبن ہمارے ساتھ جو کام کرتے تھے نوجوان، ہم اس کو پیسے دیتے کہ ہمارے لیے آٹا لاؤ، ہمارے لیے چینی لاؤ. یقین کرے وہ لے آتے، ہم کچھ بھی نہیں خرید سکتے تھے. کھلا مارکیٹ میں کوئی چیز تھی ہی نہیں، ہر چیز گورنمنٹ کے کنٹرول میں تھی، بازاریں ایک دم بند تھی، کچھ بھی نہیں تھا. تو اس طرح وقت کون گزار سکتا تھا؟ صرف روٹی کے لیے تو وہاں، اور کھانا بھی ایسا ہے. تو ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ جس کا رزق دنیا میں اللہ تعالیٰ بند کر لیتا ہے اس کو لیبیا بیچتے ہیں. ہمارے جو ساتھی تھے کچھ بزرگ عمر کے تھے، ہم تو نوجوان تھے، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ سراج یو آر لکی پیپل، آپ خوش قسمت ہیں، آپ اپنی مرضی سے اس ملک کو چھوڑ کر کے جا سکتے ہیں، مگر ہم نے یہاں مرنا ہے. اس عذاب کو ہمارے دادے پردادے دوسروں ملکوں کا عذاب سہ رہے تھے، اور ہم ابھی ان لوگوں کا عذاب سہ رہے ہیں. بس وہاں ایک ہی بات ہوتی تھی، وہ آتا تھا ٹی وی پہ سارا دن، کبھی وہ آرمی کا یونیفارم پہنتا، وہ کو یونیفارم کا بڑا شوق تھا، کبھی جناب ان کو نیوی کا یونیفارم پہنتا،
کبھی آرمی کا، اور یہ کرتا بس یہ اس کا یہ کام تھا، اور کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں. اور لوگ بھی اس کو دیکھتے ڈر کے مارے ہاتھ ہلاتے تھے. اور آخر میں کیا ہوا، پھر 40 سال وہ ہمارے ساتھ جو لوگ تھے وہ کب کے مرے ہوں گے اس ارمان میں کہ ہمیں ان سے کب چھٹکارا ملے گا. اور پھر 40 سال اس نے وہ بروٹل دور تھا اس کا کہ اس کا انتہا نہیں، اس کا انتہا نہیں. کوئی بھی اس ملک میں قذافی کا نام نہیں لیتا تھا، بالکل نہیں. یہ میں آپ کے درمیان میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. 2 پٹھان تھے، وہ بھی غلطی سے ادھر گئے تھے، تنگ آئے، آپس میں بات کر رہے تھے. تو ہماری عادت ہے ہم نام لے کے بات کرتے. انہیں قذافی کا، اس کو معمر کوئی نہیں کہتا تھا، نہ قذافی کہتا تھا. اس نے اپنے طرف سے نام رکھے تھے، آپس میں کوئی نام نہیں لیتا تھا. ان نے قذافی کا نام لیا اور ایسے کام میں مشغول تھے کسی میں کہ پولیس آئی اور دونوں کو پکڑ کے لے گئے کہ آ جاؤ بھائی، تم ہمارے اس عقید کرنل کو، تم ہمارے عقید کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اس کو عقید کہتے تھے، عقید کرنل کو کہتے ہیں رینک کے. ان کو پتہ چل کے وہ بھی ادھر رہتے تھے. انہوں نے کہا مر گئے بھائی، کام خراب ہو گیا. انہوں نے کہا ہم آپس میں کہہ رہے کہ دیکھو اس ملک نے کتنی ترقی کی، عقید نے ان کو کتنی ترقی دی، دیکھو یہ ملک کتنا آباد ہو گیا. بس اس نے بڑی تعریف کی. انہوں نے کہا اچھا. جب انہوں نے چھوڑا کہ جاؤ، انہیں توبہ کیا کہ زندگی بھر جو ہے اس کا نام نہیں لیں گے. اور جب ہم پہنچے انہیں کہا کسی بھی حال میں بھی آپ نے یہ نام نہیں لینا. وہاں کوئی نام نہیں لیتا تھا. اور بہت سے عجیب کہانی. پھر ہوا کیا کہ 40 سال بعد اللہ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں، آخر لوگوں کی دعائیں جو ہے وہ قبول ہوئی. اور پھر قوم بپر گئی اور پھر اس کو گاڑی کے پیچھے باندھ کے اس کے گلے میں رسی ڈالی. اور وہ ویڈیو ساری دنیا میں لوگوں نے دیکھا کہ سڑکوں پہ گھسیٹا. سڑکوں پہ یہ ہوتا ہے ڈکٹیٹر کا انجام. اور ان کے بچے جو ہے جتنے وہ ملک چھوڑ کر کے بھاگ گئے، کوئی بھی نہیں. ایک ہے وہ ان کو لے کے آیا، یہ جو ابھی 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، تو ایک لے کے آیا کہ چلو کچھ نہ کچھ لوگوں کو پسند، کسی کو بھی وہ پسند نہیں. تو یہ کہانی میں نے آپ کو اس لیے کہی کہ بھائی خدا کے لیے تاریخ سے سبق سیکھو، قرآن سے سبق سیکھو. قرآن میں یہ واقعات آئے ہیں، اس سے سبق سیکھو. آخر فتح جو ہے وہ حق کی ہوتی ہے. اور جبر کا وقت گزر جاتا ہے، جھوٹ کا وقت گزر جاتا ہے، زبردستی دانلی کا وقت گزر جاتا ہے. اور پھر ہم نے دنیا میں جس طرح بھی کیا، یہ وقتی طور پر جو ہے انسان کے پاس طاقت آتا ہے. اور پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے. زمین سب کی ایک جیسی ہے، محشر سب کے ایک جیسا رہے. مگر جو یہاں سے مسکین ہو کے چلا وہاں وہ کامیاب. جو یہاں تکبر والا، غرور والا، ظلم والا چلا وہاں وہ 24 کروڑ عوام کا جواب دہ ہوگا. پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کیا جواب دیں گے؟ کچھ بھی جواب نہیں دے سکیں گے، کیونکہ وہاں یہ زبان تیز نہیں بولے گی. ہاتھ اپنے بات کہیں گے، پیر اپنے بات کہیں گے. ہر جگہ جو ہے جس کے ساتھ ظلم میں استعمال ہوا وہ اپنے کہانی سنائے گا. بس بھائی ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس ملک میں امن لے آئے. یا اللہ اس ملک میں یہ غربت لے آئے. آج بجلی کے بل آئے ہیں، سب رو رہے ہیں، مسجد میں سب رو رہے ہیں، کھانے کو نہیں. 8,000-6,000 کا کون من خریدے گا؟ بچے ہیں ہر کے، ماشاءاللہ ہم بچوں والی بھی بہت زیادہ ہے. اب کیا کریں گے؟ خودکشیاں کریں گے؟ بس یہی ہوگا. وما علینا الا البلاغ.